بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنی رعایا پر کتنے مہربان تھے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو ہمارے چینل ٹاک ٹو اسلام کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی دینی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمانہ خلافت میں بسا اوقات رات کو چوکیدار کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمے سے کچھ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور جنگل کا رہنے والا ہوں۔ امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے دریافت فرمایا کہ یہ خیمے سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ میری بیوی ہے اور ولادت کا وقت قریب ہے، اسے درد ذہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کوئی دوسری عورت بھی اس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ آپ کی بیوی نے عرض کیا کہ ہاں آپ کی صلاح ہے تو میں تیار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ولادت کے وقت جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب چیزیں ساتھ لے لو اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ چنانچہ وہ لے کر چلے اور حضرت عمر خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم تو خیمے میں چلی گئی اور آپ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا۔ اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی اور اندر سے حضرت ام کلثوم نے آواز دے کر عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ گھبرائے۔ حضرت عمر نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، اور آپ نے وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دے۔ حضرت ام کلثوم نے اس کو کھلایا اور اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر نے اس مسافر سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر آپ گھر تشریف لائے اور ان صاحب سے فرما دیا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے اور اس حقیقت کا اظہار خلفائے راشدین کے عہد میں خوب ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی اور بلند شان کے باوجود ایک غریب مسافر کی رات بھر خدمت کرتے رہے۔ بھلا اس زمانے میں کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں بلکہ کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو جنگل میں لے جائے۔ مسلمانوں کو اپنے ان بزرگوں کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی رعایا کے حالات کا مطالعہ فرمانے باہر نکلے کہ دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ اے ضعیفہ، امیر المومنین عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولی خدا عمر کا بھلا نہ کرے۔ حضرت عمر بولے یہ تم نے بد دعا کیوں دی؟ عمر سے کیا قصور سرزد ہوا ہے؟ وہ بولی عمر نے آج تک مجھ غریب بڑھیا کی خبر نہیں لی اور مجھے کبھی کچھ نہیں دیا۔ حضرت عمر بولے مگر عمر کو کیا خبر کہ اس خیمے میں امداد کے مستحق ایک ضعیفہ رہتی ہے؟ تو وہ بڑھیا بولی سبحان اللہ، ایک شخص لوگوں پر امیر مقرر ہوا اور پھر وہ اپنی مملکت کے مشرق و مغرب سے ناواقف ہو، تعجب کی بات ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رو پڑے اور اپنے آپ کو مخاطب فرما کر بولے اے عمر، تجھ سے تو یہ بڑھیا ہی ہوشیار نکلی۔ پھر آپ نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، یہ تکلیف جو تمہیں عمر سے پہنچی ہے تم میرے ہاتھوں کتنے داموں پر بیچو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ عمر کی یہ لغزش تم سے قیمتاً خرید لوں اور عمر کو بچا لوں۔ بڑھیا بولی بھائی مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں مذاق ہرگز نہیں کرتا، سچ کہہ رہا ہوں کہ تم یہ عمر سے پہنچی ہوئی اپنی تکلیف بیچ دو، تم جو مانگو گی میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ بڑھیا بولی تو 25 دینار دے دو۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ بڑھیا نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو بڑی پریشان ہوئی اور اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر بولی غضب ہو گیا، یہ تو خود ہی امیر المومنین عمر ہیں اور میں نے انہیں منہ پر ہی کیا کچھ کہہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کی یہ پریشانی دیکھی تو فرمایا ضعیفہ گھبرائیے مت، خدا رحم فرمائے، تم بالکل سچی ہو۔ پھر آپ نے ایک تحریر لکھی جس کی عبارت بسم اللہ کے بعد یہ تھی کہ یہ تحریر اس امر کے متعلق ہے کہ عمر بن خطاب نے اس ضعیفہ سے اپنی لغزش اور اس ضعیفہ کی پریشانی جو عمر کے عہد خلافت سے لے کر
آج تک واقع ہوئی 25 دینار پر خرید لی۔ اب یہ بڑھیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے عمر کی کوئی شکایت نہیں کرے گی۔ اب عمر اس لغزش سے بری ہے۔ اس بیع پر علی ابن ابی طالب اور ابن مسعود گواہ ہیں۔ یہ تحریر لکھ کر بڑھیا کو 25 دینار دے دیے اور اس قطعی تحریر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو دے دیا اور فرمایا کہ جب میں مروں تو میرے کفن میں اس تحریر کو رکھ دینا۔ ناظرین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطعی جنتی ہیں، ان کا مبارک حال دیکھ کر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارا اعمال نامہ ظاہر ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور آج کل دنیا کے سربراہوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کا کہاں تک خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔